کا شاہدم مبشرہ، میں بشارت دوں گا تو اس سے پہلے ایک مبشر کا انتظام کر دوں گا۔ اے اللہ کے رسول، ایمان والے کلمہ گو، رب کی توحید اور وحدانیت کے اقرار کرنے والے لوگ تیرے حضور دوڑتے ہوئے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیں وہ بشارت کون سی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یبشر اللہ، اللہ بشارت دے رہا ہے، لیکن ذرا بتائیں تو صحیح وہ بشارت کیا ہے؟ کہا تو ایمان والا ہے؟ کہا ہاں بالیقین ایمان والے ہیں، تبھی تو آپ کے حضور آئے ہیں۔ کہا جب ایمان والا ہے تو ذرا میرے نواسے کو دیکھ، میں بشارت دے رہا ہوں، تو جو ایمان والے لوگ ہیں نا وہ جنتی ہیں، وہ جو ایمان والے ہیں نا وہ جنتی ہیں۔ سن لیا؟ ہاں اللہ کے رسول سن لیا، تو اب آگے بھی سنو، جب تم ایمان والے جنتی تو کیا یہ نہیں سنو گے کہ تمہارا سردار کون ہوگا؟ تمہارا سردار کون ہوگا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ہم جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ ہم ایمان والوں کا سردار کون ہوگا۔ تو فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب ذرا دیکھیں یبشر اللہ، اب جو بشارت ہے نا وہ سارے لوگ سوچنے لگے مسلکی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے جو اختلاف ہے، انتشار ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج کے دور میں گزارش یہی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک ہیں، لوگوں کو بتائیں ہم ایک ہیں۔ آپ اگر کوئی ولی کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کر رہا ہے، آپ اس پر تانا نہ دیں، آپ فتوی بازی نہ کریں، خاموش رہیں۔ آپ کہتے ہیں نا جو جیسا ہوگا وہاں فیصلہ ہو جائے گا، تو چھوڑ دیں نا، چھوڑ دیں، لیکن خدا کے لیے غیروں کو بتائیں کہ ہم الگ نہیں، ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جب غریب نواز کا نام لیا جائے ایک ہو جاؤ، جب نظام الدین اولیا کا نام لیا جائے ایک ہو جاؤ، جب شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام لیا جائے ایک ہو جاؤ، اور جب ہم سنیوں کے امام احمد رضا خان کا نام لیا جائے تو ایک ہو جاؤ، اور جب کسی ولی کامل بالخصوص حضور صوفی ملت کا نام لیا جائے تو ایک ہو جاؤ، اور ایک ہو کر بتاؤ ان غداروں کو جو اللہ کی الوہیت اور نبی کی رسالت میں منکر ہے، انہیں بتاؤ کہ مسلمان تعداد سے نہیں اتحاد سے پہچانا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ آپ دیکھیں کہا یہ گیا نا، سارے لوگوں نے کہا ہمارے لیے بشارت ہے، ہمارے لیے بشارت ہے، سب سینہ تان کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے کہا ذرا اپنا یہ جو سینہ ہے نا پیچھے کر دو۔ کہا کیوں پروردگار تو بشارت دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو بشارت دینے کی بات آئی تو ہم خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، یقیناً ہمارے لیے بشارت ہوگی۔ کہا نہیں، کہا نہیں، یبشر اللہ عبادہ، جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ عبادہ، ذرا اس لفظ پہ غور کریں، علماء جانتے ہیں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ عبادہ جو اس کے بندے ہیں، اب کہہ دیں جو میرے بندے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ غوث و خواجہ میرے بندے ہیں، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ ابو الغوث گرم دیوان میرے بندے ہیں، یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان میرے بندے ہیں، یہ صوفی ملت عبید الاولیاء میرے بندے ہیں۔ اب تمہیں اگر نہ میرا بننا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پہچانو، عبادہ اصل میں وہ ہے جو عبدہ کا احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جو عبدہ کے غلام ہیں وہی عبادہ ہے۔ ایسے کام نہیں چلے گا، ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد کہتے رہو، کہتے رہو۔ ارے مزہ تو تب ہے جب ادھر سے آواز آئے عبادہ
کہتے رہو گے ہم تیرے بندے ہم تیرے بندے، لیکن مزہ حقیقت میں تب ہے جب ادھر سے آئے آواز، حضور کی زبان ہو، رب کا کلام ہو کہ تو کسی اور کا نہیں، میرا ہے۔ تو میرا ہے، عمر تو میرا ہے، عثمان تو میرا ہے، حیدر کرار تو میرا ہے، طلحہ زبیر تو میرا ہے، تو میرا ہے، حسن مجتبیٰ تو میرا ہے، شہید اعظم تو میرا ہے۔ اچھا دیکھیں، ابھی خطیب ہندوستان نے اس آیت کریمہ میں روشنی ڈالی ہے، اور روشنی کا آیت تو خود باروشن ہے، بارونق ہے۔ ہم اپنی کوشش کے حساب سے، اپنی صلاحیت و استعداد کے حساب سے ہم عرض کرتے رہتے ہیں۔ کہا دیکھیں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں نہ علی کا نام ہے، نہ فاطمہ زہرا کا نام ہے، نہ حسن کا نام ہے، نہ حسین کا۔ وہ حدیث ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ نبی کی تشریح ہے۔ لیکن آیت کی روح سے بات کی جائے تو اس میں کسی کا نام کیا پتا چلا؟ اے علی تو نبی کا گھر والا تو ہے، اب علی کے دور میں خارجی ہیں، جنتی ہو نہیں سکتے۔ حسن کے دور میں بدبخت خارجی غدار ہیں، اب جنتی ہو نہیں سکتے۔ حسین کے سامنے یزیدی ہیں، جنتی ہو نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں، لوگ کہتے ہیں نا یزید بڑا لعنتی تھا، جہنمی تھا۔ آپ ذرا اس پر غور کریں، وہ حسین کے دور میں تھا اور مر گیا۔ اب آپ اپنے دور کا ملاحظہ کریں، آپ کے سامنے غریب نواز کا دور ہے تو ان کے سامنے وہ لوگ ہیں۔ اب جو اولیاء کرام آل رسول ہو، آل رسول نبی کے غلام یا تو خون کے اعتبار سے ہو یا رشتہ محبت کے اعتبار سے ہو، اطاعت و فرما برداری کے اعتبار سے ہو۔ اب ذرا غور فرمائیں، آپ کے سامنے رسول کی آل آتی رہے گی اور اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى چیخ آواز دیتی رہے گی۔ کون ہے جو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پر لبیک کہے؟ کون آگے بڑھتا ہے؟ اگر رسول کی آل کا بغض لے کر چل رہے ہو تو تم یقیناً ہندوستان میں تو ہو، مگر 22,000 میں شامل ہو گئے، 22,000 میں شامل ہو گئے۔ اب ذرا غور کریں۔ اچھا دیکھیں، یہ جو محفل ہے نا وہ ان سے پاک ہے، حضور صوفی ملت کی مناسبت سے یہ محفل انہی کی طرف منسوب ہے۔ اچھا دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ اگر ہمارے چہرے سے بغض نظر آ رہا ہو تو بتائیں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے دل میں رہتے ہیں اور ان کے ایک ایک شعر سے ہمیں قلبی محبت ہے۔ اگر ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہو کھڑا ہو کر پوچھ لے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت اس جلسے میں، اس عرس میں وہ شامل ہے، ان کا فیض شامل ہے، ان کی نظر شامل ہے، ان کا قلم شامل ہے۔ دیکھیں ان کی نظر، ان کا فیض تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ لینے کو تیار ہو جائیں، لیکن ان کا قلم، اس کی جو نوک ہے نا وہ تلوار سے بھی تیز ہے۔ سب کے بس کی بات نہیں، برداشت کر لے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا احترام ہر سنی مسلمان پر واجب ہے۔ اگر وہ بغض رکھتا ہے اس لیے کہ وہ عالم تھے، اس لیے کہ وہ بریلی کے تھے، تو تم نادان ہو۔ ہم اہل سنت کے امام یا امام احمد رضا خان سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بریلی کے تھے، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کسی خاندان کے فرد تھے، ہم تو اس لیے کہتے ہیں ان کا بیٹھنا بھی رسول کی ناز، ان کا بیٹھنا بھی رسول کی ناز، ان کا کھانا بھی رسول کی ناز، ان کی تبلیغ و تحریک بھی رسول کی ناز۔ اگر بغض اس بات پر ہے تو جنت سے امید لگانا چھوڑو۔ اب آپ دیکھیں یہ دسترخوان،
یہ دسترخوان بچھا ہے صوفی ملت کا، بے شک سبحان اللہ سبحان اس پر اللہ غریب نواز کا بھی فیض ہے، بے شک اس پر غوث اعظم کا بھی فیض ہے، بے شک اس پر امام اہل سنت کا بھی فیض ہے۔ بے شک۔ لیکن ظاہر سی بات ہے سب سے پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے دسترخوان صوفی ملت کا ہے، بے شک دولہا سبحان تو اللہ۔ ایک ہی بنے گا، صحرا تو ایک ہی باندھے گا۔ اب جو دولہا ہے ہم سب اسی کے باراتی ہیں۔ سبحان اس اللہ محفل کا دولہا نوشا آج کی اس محفل میں کوئی اور نہیں صوفی ملت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صوفی ملت، جلسہ حضور صوفی ملت، پیغام حضور صوفی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ بندے اپنے ہیں۔ اب اللہ وضاحت فرما رہا ہے بندے تو وہی میرے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، سبحان اللہ اور جو نیک عمل یعنی اس ایمان کا اظہار کرتے رہیں گے، اظہار کرتے رہیں گے۔ کچھ سنی ہیں کہتے ہیں ہمارے اندر ایمان اور رسول کی محبت تو ہے مگر نماز پڑھنے سے گھبراتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی نادان ہیں جو نیک عمل کرتے تو ہیں لیکن وہ ایمان سے دور بھاگتے ہیں۔ دونوں ہی غلط۔ دیکھیں ایمان والے آپ ہیں تو آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جاری کیا ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، فی الحال اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ بے شک جب ویران رہے گی تو لوگ دیکھیں گے گھر خالی ہے گھس جاؤ۔ یہی تو ہوا نا، جی یہی ہوا۔ مسجد ویران تھی، اس پہ جالے پڑے ہوئے تھے، گرد و غبار میں وہ آلود تھی، لوگوں نے دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، توجہ دی نہیں، اپنے گھروں میں جھاڑو تو لگاتے رہے، اس مسجد میں تالا بند تھا، ویران تھی وہ مسجد، اور لوگوں کی نظر جم گئی اور توڑ دیا۔ آج مسلمان سینہ پیٹ رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، اب ہم اپنی کوتاہی کو کب سمجھیں گے؟ کب سمجھیں گے؟ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور آباد ایسے کریں کہ اپنے محبوب اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان جو اللہ ایمان والے ہیں نیک عمل کرتے رہتے ہیں وہی میرے بندے ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے، اس سے پڑھ اسے تلاوت کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی وراثت ہے۔ وہ میراث، زمین میراث ہے کس کی؟ اللہ کی۔ آسمان میراث ہے کس کا؟ اللہ کا۔ پتہ یہ چلا زمین و آسمان پر وراثت کس کی؟ اللہ کی۔ اب لوگوں نے اس آیت کو جب پڑھا تو کہا اب آپ نہیں کہہ سکتے، کیا نہیں کہہ سکتے کہ میرا وارث دیوا کا بادشاہ ہے، واہ میرا وارث مشکل کشا ہے، میرا وارث حسن مجتبیٰ ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے معین الدین میرا وارث ہے، یہ کہنا درست نہیں۔ آیت نے فوراً آواز لگائی کہ خبردار، خاموش ہو جاؤ، ایسا مت کہو۔ بہت پہلے حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا کہا اپنی قوم سے؟ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے۔ اگر آپ کہیں گے مدد مانگنا صرف اللہ سے ہے تو پھر سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو اے ایمان والو صبر سے، نماز سے، نماز سے اور صبر سے۔ نماز اللہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز اور اللہ اور، تو نماز غیر اللہ۔ ہم کہیں اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں، پتہ یہ چلا صبر اور اللہ اور، تو صبر اللہ نہیں، تو تم صبر اور نماز سے مدد مانگ سکتے ہو۔ مدد مانگنا جائز، اور جس کے صدقے میں ہمیں نماز ملی ہو، ہمیں صبر ملا ہو، ہمیں روزہ ملا ہو، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی ملی ہے، جس کے صدقے میں اسے کہتے ہیں حسنین کا لانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرتے رہو۔
صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو. اور سنو بات یہ ہے وَاصْبِرُوا، دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، اس زمین کا اللہ اپنے نیک بندوں کو جسے چاہتا ہے. پھر غلط فہمی دور کر دی کہ صرف اپنے کو بندہ نہ سمجھنا، جسے چاہتا ہے اسے وارث بناتا ہے. اور وہاں کہا زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے. اور یہ جو میدان محشر، یہ جو میدان کی کامیابی ہے نا، میدان کی کامیابی والعاقبۃ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. ان اولیاءہ الا المتقون، اور متقی سب سے بڑے کون؟ اللہ کے ولی. تو یہ میدان پرہیزگاروں کے لیے، اور ولی ہمیشہ پرہیزگار ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ زمین ہے، اس پر یہ زمین ہے، اونچے اونچے پہاڑ اسی زمین پر ملیں گے، یہ تیل زمین میں ملے گا، یہ دریا زمین میں موجود، یہ ساری دولتیں زمین میں موجود، یہ اونچے اونچے پیڑ اور درخت، پھلدار درخت زمین پر موجود. پھل کہاں اگتا ہے؟ زمین پر. یہ فصلیں کہاں اگتی ہیں؟ زمین پر. یہ پھول کہاں نکلتا ہے؟ زمین پر. یہ انسان کہاں چلتے پھرتے ہیں؟ زمین پر. انسانوں کا رزق کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. اور اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے جو ہیں نا اس زمین کے وارث ہیں. زندہ باد، زندہ باد. آپ اپنے والد کے وارث، والد آپ کے وارث. جاتے ہوئے کہا بیٹا میں تو جا رہا ہوں، میری پراپرٹی کا تو وارث ہے. اب مجھے بتائیں اس جائیداد میں کیا کوئی تصرف کر سکتا ہے بغیر وارث کی اجازت کے؟ نہیں دوستو. معلوم یہ ہوا آپ کے لیے مخصوص دکان ہے، فیکٹری ہے، یا کوئی جائیداد کا حصہ ہے، وہ اس چیز کے آپ وارث ہیں. آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ اس میں سے لے نہیں سکتا. پتہ یہ چلا دوستو کہ عطائے رسول ہند الولی اس زمین، اس ہندوستان کے وارث ہیں. سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء دہلی کے وارث ہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچھا کے وارث ہیں. امام اہل سنت فاضل بریلی کے وارث ہیں. بریلی کی غذا لے رہے ہو نا تو یہ سوچ لو وارث کون ہے. کہ چھوچھا کا فیض لے رہے ہو نا تو یہ سوچ لو کہ سید اشرف جہانگیر اس زمین کے وارث ہیں. تو اے خطۂ پوروانچل کے افراد ذرا غور سے سنیں کہ اس زمین پر رہنے بسنے چلنے پھرنے والوں اس زمین کا وارث اللہ نے، اس علاقے کا وارث اللہ نے بنایا ہے کسی کو تو اسے حضور صوفی ملت کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر شہدائے کربلا. آپ لوگ تھک گئے، ایک مرتبہ کہہ دیں جی لگا کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کہا یہ گیا شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، محبوب ہیں. ان کے دور میں وہ جو چراغ روشن کرواتے تھے نا 100 150 200 نہیں بلکہ ہزاروں تعداد میں ان کی چوکھٹ پر، ان کی خانقاہ میں چراغ روشن رہتے تھے. تو بادشاہ سے کسی نے کہہ دیا، چڑھانے والے بھی بڑے عجیب ہیں، آدھی آدھی بات کرتے ہیں تاکہ سامنے والا بدظن ہو جائے، بدگمان ہو جائے. آپ سے بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، چڑھاتے ہوں گے، سمجھاتے ہوں گے کہ حضور صوفی ملت کے عرس میں، جلسے میں جو واپی میں ہو رہا ہے اس میں شریک نہ ہو. لیکن ذرا آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کس کی نیابت کر رہے ہیں، آپ کس کی خیرات کھا رہے ہیں، تو وہ دبے ہوئے انداز میں کہیں گے سر سے لے کر پیر تک صوفی ملت کی خیرات کھا رہا ہوں. وہ چڑھانے والے، وہ کان بھرنے والے. آج کل نا لوگ عورتوں کی صفت اختیار کیے ہوئے ہیں اور غیبت چغلخوری میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. ہم تو جو کہتے ہیں میدان سے کہتے ہیں، منبر رسول سے کہتے ہیں، ہمارا معاملہ تو کھلم کھلا ہوتا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیں، میں عرض یہ کر رہا
رہا تھا، بادشاہ سے کسی نے کہہ دیا آپ سلطنت کے مالک ہیں، آپ محل کے مالک ہیں، آپ قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے دروازے پر ایک دیا بھی نہیں جلتا، اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خانقاہ میں ہزاروں دیے روشن رہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک اپنے وزیر کو بھیجا، کہا جاؤ کہہ دو کہ سارے چراغ بجھا دیے جائیں، اور یہ تیل کہاں سے آتا ہے؟ واہ واہ، نصیر الدین کے پاس یہ تیل کہاں سے؟ لگتا ہے رعایا سے، وہ مال لیتے ہیں، لگتا ہے میری رعایا اور میری سلطنت کے انڈر میں کوئی غبن کرتے ہیں، یہ تیل اتنا آتا کہاں سے ہے؟ کہنے والے نے کہا، جا کر کہا کہ اے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی اپنے چراغ بجھا دیں، بادشاہ سلامت کا حکم ہے، یہ تیل سارے کہاں سے آتے ہیں؟ کہا جاؤ اس بدبخت سے کہہ دو میرے دیے میں جو تیل آتا ہے نا وہ کسی اور سلطنت سے نہیں، کملی والے سرکار سے آتا ہے۔ حضرات محترم، یہ خانقاہیں ہیں، یہ بزرگوں کا در ہے، یہ کسی اور سے نہیں مانتے۔ اگر